اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ انفال کا 6واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا کفار کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو ان ہدایات کو ملحوظ رکھو۔ ایک تو ثابت قدم رہو، دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، تیسری یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، چوتھی یہ کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی دشمن کے مقابلے میں تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ پانچویں یہ کہ ہر قسم کے حالات میں صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور چھٹی یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور نمائش کرتے ہوئے فخر کے ساتھ نکلے تھے اور انسانوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں۔ اللہ ان کے اعمال کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مومن کی ثابت قدمی کسی بھی حالت میں ہو فائدے سے خالی نہیں، اسے شہادت حاصل ہو یا فتح اور کامیابی، دونوں صورتوں میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 6 اسباب بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا مجاہدین اسلام پر واجب ہے، یعنی ثابت قدم رہنا، ذکر الہی کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا، صبر کرتے رہنا اور نشو و نما اور غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو ان 6 پر عمل پیرا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیں گے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے کفار کی نظروں میں ان کے اعمال مزین کر دیے اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو وہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہ میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس وقت کا بھی ان کے سامنے ذکر کیجئے جب منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے کیونکہ اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ شیطان نے جنگ بدر میں قریش کی افرادی کثرت اور مادی قوت اور طاقت کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا اور انہیں باور کرا دیا کہ آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس جتنے بھی ہتھکڑے ہیں، اس کے ہتھیار ہیں، ان میں مؤثر ترین ہتھکڑا تزیین ہے، یعنی کسی بھی عمل کو خوشنما بنا کر پیش کرنا۔ قریش پر بھی اس نے یہی ہتھیار استعمال کیا تھا۔ شیطان کے وساوس نے انہیں ایسا اندھا کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں انہیں کامیابی اور فوائد کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ عین اس وقت جب شیطان مشرکین کو سبز باغ دکھا کر بے وقوف بنا رہا تھا تو منافقین اور ایسے کمزور مسلمان جن کے دلوں میں شکوک و شبہات کی بیماری پائی جاتی تھی، وہ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کی کمزوری کے باوجود اپنے سے طاقتور لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس حقیقت کو تو وہ جانتے ہی نہ تھے کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ دشمنوں کی کثرت کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ منافقین دین اسلام کی سچائی اور غلبے کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قسم کے پروپیگنڈے کے باوجود اللہ پر توکل اور اعتماد کرے، جیسے غزوہ بدر میں اللہ نے باوجود مادی اسباب کم ہونے کے اور افرادی قوت بھی کم ہونے کے اللہ نے 313 کو 1000 کے لشکر پر اللہ نے فتح عطا کی، تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔
اگر آپ اس منظر کو دیکھتے جب فرشتے کفار کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی جان نکالتے ہیں تو آپ عجیب منظر دیکھتے۔ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ عذاب تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تم پہلے کر چکے ہو، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو قوم فرعون اور ان کافروں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوی ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو اسے اس نعمت سے اس وقت تک محروم نہیں کرتا اللہ جب تک کہ وہ اپنی ذاتی اعمال کو نہ بدل ڈالے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان کے معاملے میں بھی ہمارا وہی دستور رہا جس دستور کے نتائج کا سامنا قوم فرعون اور ان لوگوں کو کرنا پڑا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے جب کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدل دیتی ہے۔ کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، جن میں سے سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے درمیان مبعوث کیا گیا۔ اگر وہ اس وقت ضد سے کام لینے کے بجائے حق طلبی اور انصاف سے کام لیتے تو ان کے لیے اسلام قبول کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کر کے اور ضد سے کام لے کر اپنی حالت کو بدل لیا، اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا، جس سے حق کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنی حالت اس طرح بدل لی تو اللہ تعالی نے بھی اپنی نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر دی۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون۔ بے شک اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے بدترین لوگ وہ ہے جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد لے چکے ہیں، پھر بھی وہ اپنا عہد بار بار توڑ دیتے ہیں اور وہ عہد شکنی سے بالکل نہیں ڈرتے۔ اس سے مراد وہ یہودی ہے جو مدینہ المنورہ کے آس پاس آباد تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہودیوں نے بار بار اس عہد کے خلاف ورزی کی تھی اور خفیہ طور پر کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کرتے رہتے تھے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ نے ذکر فرمایا پس اگر آپ جنگ میں ان پر قابو پائے، انہیں ایسی مار مارے کہ جو ان کے علاوہ ہے وہ تتر بتر ہو جائے تاکہ ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی جنگ میں کھل کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں تو انہیں ایسا سبق سکھایا جائے کہ نہ صرف ان کو عہد کے توڑنے کے انجام کا پتہ لگ جائے بلکہ ان کے ساتھ کفار مکہ جو ان کو پیچھے سے اکساتے رہتے ہیں ان کو بھی ایسی عبرت ہو کہ ان کے منصوبے تتر بتر ہو کر رہ جائے۔ اور اگر دشمن کے جانب سے خیانت کا خوف ہو تو مسلمان اسے اطلاع دے کر معاہدہ ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دوسری صورت میں تاکید کی گئی ہے کہ صرف دشمن کے بدعہدی کے اندیشے کی بنا پر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اعلان کے بغیر معاہدے کی خلاف ورزی کرے، بلکہ ان کو بتلائے کہ ہمارا آپ سے معاہدہ ختم ہے، اس کے بعد پھر کاروائی کرے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یوفا الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور جہاں تک ممکن ہو کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے جنگی سامان اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جن سے تمہارا رعب اور خوف اللہ کے دشمنوں، اپنے دشمنوں اور ان کے علاوہ ایسے دشمنوں پر قائم رہے گا جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ قطعاً بے انصافی نہیں ہوگی۔
اور اگر وہ صلح پر مائل ہو تو آپ بھی صلح پر آمادہ ہو جائے اور انجام کو اللہ پر چھوڑ دیجئے، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی غیبی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی، اور وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ سورہ انفال کے اس 8ویں رکوع میں آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کرے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کریم نے طاقت کا عام لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جنگ کی تیاری کسی ایک ہتھیار پر موقوف نہیں، بلکہ جس وقت جس قسم کے دفاعی قوت کارآمد ہو اس وقت اسی طاقت کا حصول مسلمانوں کا فریضہ ہے، لہٰذا اس میں تمام جدید ترین ہتھیار اور آلات بھی داخل ہے، اور وہ تمام اسباب اور وسائل بھی جو مسلمانوں کی اجتماعی، معاشی اور دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہو۔ یہ ساری طاقتیں چاہے معاشی ہو، عسکری ہو یا افرادی ہو، سب مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ کمزوری کمین دشمن کو ظلم کی دعوت دیتی ہے، اور مادی قوت اور طاقت، جدید ٹیکنالوجی تک رسائی اور اسلحے کی فراہمی اس کی حوصلہ شکنی کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا مسلمان ہر اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے اور قوی ہونا چاہیے، اور طاقت اس کی پوری ہونی چاہیے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، پھر وہ اللہ پر توکل کرے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور جو خلوص، مضبوطی اور دوام ایمانی رشتے اور اسلامی محبت میں ہے وہ دنیا کے کسی اور تعلق میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے، ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ ثابت فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے نسلوں کو اسلام کے لیے استعمال فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ دنیا میں عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔